سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کی رحمتیں برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور سارا دن گناہوں سے بچ کر نیکیوں میں ہمیں گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہماری جو ممدوح شخصیت ہے وہ امام المحدثین حضرت علامہ مفتی سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محدث الوری کے نام سے بھی، کے لقب سے بھی یہ مشہور ہیں۔ آپ کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کی افکار و تعلیمات کے حوالے سے انشاءاللہ آج یہ سلسلہ پیش کیا جائے گا، یہ ٹریبیوٹ ہوگا محدث الوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، اور ہم چاہیں گے کہ ان کا جو زندگی کا وہ علمی سفر ہے، کس طرح سے انہوں نے علم دین حاصل کیا، ہمارے ناظرین حاضرین بالخصوص اس کو ملاحظہ کریں، اور کیسے علم دین کی لگن تڑپ ہونی چاہیے، اور جب بندہ اپنی تڑپ کا سچا ہوتا ہے تو پھر وہ دور دراز سفر کر کے بھی علم دین حاصل کرتا ہے، اور اپنی دھن کا پکا ہوتا ہے تو بزرگوں کی صحبت کو اختیار کرنے کے لیے وہ اپنی ایفرٹ کو مسلسل کیے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں کا صلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر کیا صلہ ملا انشاءاللہ اسے بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محدث الوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے۔ آئیے ابتدا میں رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، وہ حق ہونے والی، کیسی وہ حق ہونے والی، اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی۔ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، سمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا۔ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، تو سمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے۔ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو پچھڑے یعنی مرے ہوئے، گویا وہ کھجور کے ڈنڈ یعنی سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے۔ فهل ترى لهم من باقية، تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، اور فرعون اور اس سے اگلے اور الٹنے والی بستیاں خطا لائے۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية،
تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا تو اس نے انہیں بڑی چڑھی گرفت سے پکڑا۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کے سن کر محفوظ رکھتا ہو۔ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا کر دیے جائیں فيومئذ وقعت الواقعة وہ دن ہو کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی وانشقت السماء فهي يومئذ واهية اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا والملك على أرجائها اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب ہمارے اذہان کو منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ حاقہ کی تلاوت اور ترجمہ شامل کیا گیا۔ آئیے اس کا کچھ خلاصہ، اس کے مرکزی مضامین کیا ہیں اور اس کا کچھ تعارف پیش کیے دیتے ہیں۔ مقام نزول یعنی یہ صورت کہاں نازل ہوئی؟ فرمایا گیا کہ سورہ حاقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا معنی ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی، اور چونکہ اس صورت کو اسی نام کے سوال کے ساتھ شروع کیا گیا ہے اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ حاقہ رکھا گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفار کے تمام الزامات سے بری ہیں۔ نیز اس صورت میں یہ مضامین بھی بیان کیے گئے کہ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قیامت کا واقع ہونا یقینی اور قطعی ہے اور اس کی دہشت اور ہولناکی اور شدت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کفار مکہ کو نصیحت کرنے کے لیے قوم عاد اور قوم سمود کا دردناک انجام بیان کیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ وہ دیگر جرائم کے علاوہ دلوں کو دہلا دینے والی قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے۔ نیز فرعون اور اس سے پہلے الٹنے والی بستیوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زیادہ سخت گرفت سے پکڑ لیا۔ یہ بتایا گیا کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کر کے طوفان کے عذاب سے بچا لیا اور نسل انسانی کو باقی رکھا۔ قیامت کی چند ہولناکیاں بیان کی گئیں اور سعادت مندوں اور بدبختوں کا حال بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، کسی شاعر کا کلام یا کاہن کا قول نہیں ہے۔ اس صورت کے آخر میں دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے سچے رسول ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے مضامین کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن مجید ہمارے اندر ایک شعور کی کیفیت کو بیدار کرتا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے جو باتیں ارشاد فرمائیں ان میں وہ دلائل بھی ذکر فرمائے جو انسان کے گویا سامنے ہی کی باتیں ہوں، جس کو تاریخ انسانی جھٹلا نہیں سکتی، جس کو انسان اپنے ہوش و حواس میں رہ کر اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ رب العالمین جل وعلا ان
آنکھیں کھول دینے والے اور دلوں کو ہدایت کی طرف لانے والے دلائل و براہین کو قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے پچھلوں کا انجام ہوا، کہیں ہم اس روش پر تو نہیں ہیں، اور جو روش ہماری ہے کہیں یہ کسی عذاب کو دعوت دینے والی تو نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً سعادت مند، نیک اور آخرت میں کامیابی پانے والا وہی ہے جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انہی میں سے بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور آج کا عنوان امام المحدثین حضرت سیدنا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف محدث الوری، آج سلسلے کا عنوان رہیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آج جو کلام شامل ہوگا وہ بھی سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ آئیے عدنان شیخ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علیہ وآلہ 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 لی خمسۃ اطفی بہا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ حر الوبا الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابنهما فاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله دونوں عالم میں سبھی کو ہے سہارا تیرا، دونوں عالم میں سبھی کو ہے سہارا تیرا، یا تجھ پر ہے ہر ایک کو ہے بھروسہ تیرا، تکیہ تجھ پر ہے ہر ایک کو ہے بھروسہ تیرا، دونوں عالم میں سبھی کو ہے سہارا تیرا، دونوں عالم میں سبھی کو ہے سہارا تیرا، تکیہ تجھ پر تکیہ تجھ پر ہے ہر ایک کو ہے بھروسہ تیرا، تکیہ تجھ پر ہے ہر ایک کو ہے بھروسہ تیرا، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہو مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہو
مدینے کی حاضری کے لیے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے دونوں عالم میں سبھی کو ہے سہارا تیرا واللہ دونوں عالم میں سبھی کو ہے سہارا تیرا تجھ پر ہے ہر ایک کو ہے بھروسہ تیرا تکیہ تجھ پر ہے ہر ایک کو ہے بھروسہ تیرا آپ کی ذات مقدس ہے پناہ عالم آپ کی ذات مقدس ہے پناہ عالم دنیا میں چاہے ہے اجالا تیرا دنیا میں شہیدی ہے اجالا تیرا جس نے جو دیا اس کو وہی منہ مانگا بہتا کس زور سے ہے جود کا دریا تیرا انبیاء آپ کے محتاج ہیں یہاں بھی انبیاء آپ کے محتاج ہیں یہاں بھی انبیاء آپ کے محتاج ہیں یہاں بھی ملتا رہتا ہے دو عالم میں پھریرا تیرا ملتا رہتا ہے دو عالم میں پھریرا تیرا حشر میں سارے نبی ہو تیرے جھنڈے تلے حشر میں سارے نبی ہو تیرے جھنڈے تلے واہ واہ سرور دی کیا ہی ہے رتبہ تیرا واہ سرور دی کیا ہی ہے رتبہ تیرا سب کا سرتاج سب کا سرتاج سب کا سرتاج ہے اور ہے سارے جہاں افسر یا رسول اللہ میرے سب کا سرتاج ہے اور سارے
جہاں کا افسر نصیحت نہ ہونا میں شہبت تیرا ادنا سعد نہ ہونا میں شہبت تیرا تیری وہ شان معلّہ ہے کہ اللہ تیری وہ شان اللہ ہے کہ اللہ اللہ وہ شان معلّہ ہے کہ اللہ اللہ تیری وہ شان معلّہ ہے کہ اللہ اللہ تیری وہ شان تیری وہ شان معلّہ ہے کہ اللہ اللہ جو چہرے ہیں ملائک دی ہے اتباع تیرا جو چہرے ہیں ملائک دی ہے اتباع تیرا ذکر ہے ذکر تیرا کہ رفعنا لک ذکرک ذکر میں آپ کے فرماتا ہے مولا تیرا اور علم نشرح لکا صدرکا ہی شرح صدر مخزن علم عرفان ہے سینہ تیرا تاج و شمس کے تاج و شمس رکھا سر پہ خدا نے پھر قلعت ان فتحنا سے سجایا تیرا کر کے واللیل سے شانہ تیرے سرکار اس نے والضحا کہہ کے سرا رخ زیبا تیرا تیرے دیدار کا مشتاق ہے سارا عالم تیرے دیدار تیرے دیدار تیرے دیدار کا مشتاق ہے سارا عالم دیدار اکیلا ہی ہے شیدا تیرا دیدار اکیلا ہی ہے شیدا تیرا عالم میں سب ہی کو ہے سہارا تیرا تکیہ تجھ ہے ہر ایک کو ہے بھروسہ تیرا سبحان اللہ ماشاء اللہ، خوبصورت لکھا ہوا کلام بہترین انداز میں پڑھا گیا، اور کیا زبردست الفاظ اور آیات کا
آیات کے ذریعے سے استدلال اور ساتھ ساتھ اس کا بیان، کیا زبردست کلام ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہماری ممدوح شخصیت امام المحدثین حضرت علامہ مفتی سید محمد دیدار علی شاہ محدث الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں مختصر تعارف اپنے مبلغین کا بھی آپ کے سامنے پیش کروں۔ زیارت آپ کر چکے ہیں قبلہ رکن شورا ابو ماجد حاجی محمد شاہد اتاری صاحب جلوہ فرما ہیں ہمارے ساتھ، اور ساتھ ہی موجود ہیں مولانا ابراہیم مدنی صاحب بھی۔ انشاءاللہ مبلغین کی گفتگو بھی آپ سلسلے میں ملاحظہ کریں گے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کی سیرت پر رکن شورا نے ایک ضخیم کتاب تالیف فرمائی ہے، تقریباً 800 صفحات کے قریب، اور یہ ایک بڑی محنت ہے۔ سب سے پہلے تو سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ حضور اس کتاب کے لکھنے کا ذہن کیسے بنا اور کیسے مطلب اتنی تگ و دو کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بچپن سے ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ میں نے سنا، کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت رکھتے تھے، بڑی عقیدت رکھتے تھے، اور بلکہ جو مجھ سے جو چھوٹے بھائی ہیں جو تقریباً 3 سال کے بعد پیدا ہوئے، میرے پیدا ہونے کے بعد، تو ان کا نام بھی میرے والد صاحب نے احمد رضا رکھا۔ ماشاءاللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کی جو محبت ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام تو ہم بڑے ذوق و شوق سے بچپن میں ہی پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر میرا ذہن جو ہے وہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کی وجہ سے پھر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا، تو یہ تو ہے ہی فیضان اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت جو بھی اعلیٰ حضرت کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، تو پھر مجھے خلفائے اعلیٰ حضرت کی معلومات اور ان پر کام کرنے کا ذہن تھا، تو پھر یوں آہستہ آہستہ کام ہوتا رہا، اور پھر امام المحدثین مفتی سید دیدار علی شاہ محدث الوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن تو یہی تھا کہ مختصر سا تذکرہ ان کا لکھوں گا، لیکن پھر جب کام شروع کیا تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ذہن بنتا چلا گیا، اور یہ میرا تحقیقی کام ہے، یعنی تقریباً 3 سے 4 سال میں نے اس پر کام کیا ہے، اور آپ یوں سمجھیے کہ تنظیمی ذمہ داریاں بھی ہیں، مصروفیات بھی ہیں، تو پھر جو وقت ملتا تھا تھوڑا تھوڑا وہ کرتا رہا، اور رب کی رحمت سے یہ 850 صفحات کا یہ کام ہو گیا، اور یہ ابھی جو ہے کام آپ یوں سمجھیے کہ جاری ہے۔ اللہ۔ اس خاندان کے جو اعلیٰ حضرت کے 2 اور خلفاء بھی ہیں، ان کے 2 بیٹے تھے، اچھا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی سید احمد شاہ صاحب جو شاہ البرکات کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، تو یہ دارالعلوم حزب الاحناف کی شیخ الحدیث بھی تھے، تو ان پر بھی میرا کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ آپ کے جو شاگرد ہیں، ویسے تو آپ کے سینکڑوں شاگرد ہیں، بلکہ ہزاروں کہنا چاہیے، تو ان میں سے 200 سے زیادہ شاگردوں کے حالات بھی میں نے جمع کر لی ہیں، اور آپ کے جو بڑے بیٹے ہیں جو ان کا جو مفسر قرآن مولانا سید محمد احمد قادری، یہ شعب الحسنات کے نام سے مشہور ہے، تو ان پر بھی میں نے کام کر لیا ہے۔ یوں جو ہے ابھی اچھا، پھر جب ان پر کام شروع کیا تو ان کے جو چچا جان تھے، جو شروع سے ہی ان کی تربیت میں ان کا بڑا حصہ رہا، بلکہ میں ابھی یہ بیان کروں گا کہ کس طرح ان کی دعا سے یہ پیدا ہوئے، تو سید نثار شاہ صاحب، تو ان کی حالات زندگی پر میں نے ایک رسالہ لکھا، اور آپ کے جو سسر ہیں سید مبارک علی شاہ صاحب، کیونکہ یہ جو ان کے ساتھ بہت تعلق، جن کا بہت گہرا تعلق ہے، تو ان پر ہی میں نے ایک رسالہ لکھا۔ پھر جو الور کے اولیاء کرام تھے، ان کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ معلومات جب پڑھنے پہ آئی تو ان پر بھی جو ہے وہ ابھی لکھنا ہے، لیکن معلومات کافی جمع ہو چکی ہیں۔ تو ایک اور بزرگ تھے جو ان کا نام بھی سید مبارک علی تھا، تو وہ محدث تھے الور کے، ان پر بھی ایک رسالہ لکھا ہے۔ یعنی یہ کام کرتے ہوئے ضمناً جو شخصیات آئی ہیں ان پر بھی کام ہوا۔ پھر جو آپ کی جتنی اسناد ہیں، مرویات ہیں، ان کے جتنے بھی شیوخ ہیں، قراء ہیں، حفاظ ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، وہ تمام اسناد انہوں نے اپنی کتاب تفسیر میزان الادیان کے اندر، مقدمہ تفسیر میزان الادیان، اس کے اندر وہ اپنی اسناد کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس میں جتنی بھی شخصیات آئی ہیں ان کا بھی 3-3 4-4 لائنوں میں نے تعارف لکھ لیا ہے، اسی کتاب کے اندر موجود ہے۔
تو یوں تقریباً 800 شخصیات کا ضمناً جو ہے وہ تعارف اس کتاب کے اندر آ گیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ کام کرتے ہوئے الحمدللہ عز و جل پھر سینکڑوں فقہا اور جو ہے وہ محدثین ان کی بارگاہوں میں حاضری کا یوں شرف حاصل ہو گیا. تو اللہ پاک کے فضل سے یوں کام جاری ہے. اور ابھی تو یہ ایک شخصیت آپ یوں سمجھیے اعلیٰ حضرت کے خلفاء کی تعداد 132 ہے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوں, لیکن جو میرے علم میں آئے ہیں وہ 132 ہیں. تو اب انشاءاللہ مزید جو ہے وہ ان پر کام کرنے کا جو ہے وہ ذہن. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین آپ کی قلم میں مزید برکت عطا فرمائے اور یہ خدمات عالی اپنی بارگاہ میں قبول کرے. مدنی چینل کے ناظرین, ہم دیکھیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کتاب ہمارے سامنے آئی جو بڑی آسانی سے, وہ بڑی خوبصورت پرنٹنگ کے ساتھ ہمیں موجود ہوتی ہے, یا کبھی ہمارے پاس PDF فارمیٹ میں موجود ہوتی ہے, تو شاید ہمیں اس کے پیچھے اتنی تحقیق کا پتہ نہیں چلتا, اور فردن مل کر تحقیق کر رہے ہیں. اور جس طرح فرمایا گیا کہ 800 شخصیات وہ ہیں جن کا اگرچہ مختصر تذکرہ ہے, لیکن صرف 800 افراد کی لسٹ تیار کرنے میں, جو افراد کھانے یہ شادی وغیرہ کی دعوت کے لیے لسٹ بناتے ہیں, تو ہی سر گھومنے لگتا ہے کہ جناب یہ لسٹ جن کو صرف نام لکھ کر بلانا ہے, ان کے شجرے نہیں لکھنے, ان کی تعریف اور القابات وغیرہ جمع نہیں کرنے, صرف نام لکھ کر بلانا ہی ہے, ان میں بندہ ہل جاتا ہے. تو یہ کام یقیناً بہت زیادہ محنت طلب رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ان مسائی کے قبول ہونے کی دعا بھی کرتے ہیں, اور مزید یہ التجا بھی کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ مالک کریم اس خدمت دینیہ سے ہمیں فیضیاب بھی فرمائے. لکھ تو دیا گیا, لیکن پڑھنے والے پڑھ لیں تو یہ بھی بڑی سعادت مندی ہوتی ہے, اور یوں اپنے بزرگان دین کو یاد بھی رکھا جائے, اور انہوں نے کیسی دین کی خدمات کی, ان کو آگے پہنچایا بھی جائے. مدنی چینل کی ناظرین, آج سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت ہم مختصر ہی بیان کر پائیں گے. ظاہر ہے 750 صفحات, پونے 800 صفحات آپ کے سامنے 2 گھنٹے کی نشست میں یوں بیان تو نہیں ہوں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ اس کتاب کو حاصل کیا جائے, پڑھا جائے. حضور حاصل کرنا چاہیں تو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر رب کی رحمت سے ہزاروں کتابیں اپلوڈ ہیں. اس میں سے یہ کتاب بھی جو ہے وہ اپلوڈ ہو گئی ہے. اچھا, اس کو PDF ورژن میں لینا چاہیں وہ بھی ہے, اور اگر اس کو کاپی کرنا چاہیں, کیونکہ کام اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی دنیاوی منفعت نہیں تھا, دینی منفعت ہی ہے. لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کی ذات سے, ان کے حالات سے فائدہ ہو, تو کوئی کاپی کرنا چاہے تو یہ کاپی بھی جو ہے وہاں سے کی جا سکتی ہے. یعنی ورڈ فائل بھی موجود ہے اور PDF فائل بھی موجود ہے, تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے, دوسروں کو شیئر بھی کی جا سکتی ہے, مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے. کیا بات ہے جناب, یہ بڑی دریا دلی ہے کہ اپنی تحقیق یوں دے دی جائے اور جو چاہے وہ اس کو استعمال بھی کرے, ورنہ کاپی رائٹ کلیم اور یہ دیگر چیزیں جو ہیں وہ بھی ہوتی ہیں. لیکن الحمدللہ جس طرح رکن شورا نے ارشاد فرمایا کہ دینی منفعت ہے, وہ جتنا کام آگے یہ بڑھتا چلا جائے گا, ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرے تک پہنچے گا, تو انشاءاللہ وہ دینی منفعت بھی ہمارے لیے بڑھتی چلی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. حضور کچھ شخصیت کا تعارف ہو جائے. جی, ان کا نام تو سید محمد دیدار علی شاہ ہے, اور آپ جو خاندان ہے یہ الور کے اندر رہتا تھا, اور راجستھان کا یہ علاقہ ہے ہند کا, اور اسی میں اجمیر شریف بھی ہے. الور اور اجمیر جو ہے وہ ایک ہی صوبے کے اندر راجستھان کے اندر ہے, اور یہ راجستھان کا صوبہ پاکستان سے ہی متصل ہے. اور جو ان کے آبا و اجداد تھے وہ تو مشہد سے آئے تھے. سید علی رضا رحمۃ اللہ علیہ, امام رضا جو رحمۃ اللہ علیہ ہیں, یہ ان کے جد امجد ہیں, تو وہاں سے یہ یہاں پر آیا. آپ کے ویسے جو جد اعلیٰ ہیں وہ سید اسماعیل شاہ صاحب ہیں, جن کا مزار بھی جو ہے وہ راجستھان کے اندر ہی ہے. تو ان کے جو والد صاحب تھے وہ سید نجف علی شاہ صاحب تھے, اور جو ان کے جو چچا ہیں, تایا ہیں, وہ صوفی سید نثار علی شاہ صاحب ہیں. تو ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی سید نجف علی شاہ صاحب کی, تو ان کی جو وائف ہیں انہوں نے سید نثار علی شاہ صاحب سے, کیونکہ یہ بزرگ تھے, عالم تھے, قادری چشتی سلسلے کے یہ بزرگ ہیں, شیخ طریقت تھے, تو ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں اولاد عطا فرمائے. تو انہوں نے 40 دن کا جو ہے وہ چلہ کیا, اور جو ہے وہ اس دوران آپ روزے سے رہتے تھے, اور صرف پنجگانہ نماز کے لیے آتے, ورنہ اپنے حجرے کے اندر ذکر و اذکار میں مشغول رہتے. اور پھر جو ہے جب 40 دن مکمل ہوئے
تو آپ نے خوشخبری سنائی کہ بیٹا پیدا ہوگا اور دین کا چراغ ہوگا، اور اس کا نام سید دیدار علی اس کا نام رکھیے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ کی جو ہمشیرہ تھی صوفی نثار علی شاہ صاحب کی، انہوں نے درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ آپ کے بھائی کے ہاں جو ہے وہ جو ہے اولاد ہو۔ تو پھر یوں ہی جو ہے وہ پھر خوشخبری سنائی کہ ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس سے ایسے انوار نکلیں گے کہ جو یعنی دنیا ہند کے ساتھ ساتھ جو ہے عرب و عجم کو وہ جو ہے اس سے فائدہ ہوگا، اس طرح کا جو ہے وہ خوشخبری سنائی۔ تو یوں آپ صوفی سید نثار علی شاہ صاحب کی دعا سے پیدا ہوئے۔ شروع سے ہی جو ہے وہ آپ کو علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا، والد صاحب سے آپ نے علم دین حاصل کیا، اور ایک بہت بڑے قاری صاحب تھے قادر علی رٹولوی صاحب، ان کے پاس انہوں نے قرآن پاک پڑھا، اور ان کے جو شاگرد تھے قاری عباد اللہ صاحب، ان سے یہ پڑھتے رہے، اور بڑے زبردست یہ قاری القرآن بھی تھے، اور قرآن پاک پڑھنے کا ان کو بہت شوق تھا، بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور پھر ابتدائی کتابیں تو آپ نے الور کے اندر ہی پڑھی، پھر دہلی جو ہے اس زمانے میں معقولات منقولات اس کے حوالے سے مشہور تھا، یہاں سے جب کچھ تعلیم جو ہے ابتدائی کتابیں یہاں سے پڑھی، متوسطہ کتابیں پڑھی، اس کے بعد منتہی کتابیں پڑھنے کے لیے آپ رامپور چلے گئے۔ رامپور تو ویسے ہی جو ہے وہ بالخصوص معقولات کے اعتبار سے جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، منطق، فلسفہ، اور جو ہے وہ یعنی منقولات اور معقولات دونوں قسم کی کتابیں یہاں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو تاج المحدثین ارشاد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، اور ان سے آپ پڑھتے رہے۔ دورہ حدیث شریف آپ نے سہارنپور میں جو مولانا وسیع علی محدث صورتی ہیں، اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ سید دیدار علی شاہ صاحب، اور دیگر بھی جو ہے وہ طلبہ، وہ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، ان سے جو ہے دورہ حدیث شریف کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب دورہ حدیث اور یہ درسی کتب مکمل کر چکے، تو پھر اپنے چچا کے سے جو ہے وہ آپ نے ابتدائی سلوک کی منزلیں جسے کہتے ہیں وہ طے کی، اور مزید جو ہے وہ آپ جو ہے وہ توکل شاہ امبالوی تھے، ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے رہے، اور دو سال تقریباً جو ہے وہ ان کی خدمت میں رہے۔ ان سے کہا کہ مجھے آپ بیعت کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی، یہ استاذ العلماء والمشائخ تھے، اور بڑے بزرگ گزرے ہیں، عالم بھی تھے، اور یہ براہ راست حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو ان سے جو ہے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیعت کا شرف بھی پایا، اور ان سے جو ہے وہ کچھ کتب بھی پڑھی ہیں، صحیح بخاری شریف کی براہ راست ان کو سند بھی ان سے حاصل، دیگر اسناد بھی ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ آپ نے ان بزرگوں سے، آپ یوں سمجھیے کہ جو مولانا حضرات تھے یا پھر صوفی حضرات تھے، پیران عظام تھے، تو آپ نے دینی اور تعلیم اور جو ہے تصوف کی تعلیم ان بزرگوں سے حاصل کی ہے۔ استاد صاحب آج پھر وہی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ علماء اور پھر ساتھ میں ان بزرگوں کا ساتھ، جن کو آپ یا آج کل صوفیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ اور ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی صوفیہ جو ہے وہ علماء کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کی نظر جو ہے وہ حقیقت پر ہوتی ہے، ان کی ظاہر پر ہوتی ہے۔ تو گویا یہ ایک ایسے اپوزٹ ہیں کہ یہ ضدیں ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن ہم بزرگوں کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو یہ تو ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ شخصیت لے لیں علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی، تو یہ بہت بڑے علامہ تھے۔ میں نے عرض کیا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور ساری زندگی جو ہے وہ احادیث مبارکہ پڑھاتے رہے، بلکہ آپ کا میلان زیادہ احادیث کے درس پر ہی تھا، بلکہ علامہ وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ کو بالخصوص انہوں نے ہدایت دی تھی کہ آپ نے دورہ حدیث شریف پڑھانا ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، صوفیہ اور علماء یہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک ہی ہے اگر دیکھا جائے، اور علم کے بغیر تو جو ہے وہ تصوف بھی کچھ بھی نہیں ہے، کہ علم ہوگا تصوف دیکھا جائے یہ بھی تو ایک علم ہی ہے۔ صحیح۔ تو یہ دونوں جدا جدا نہیں ہیں، بلکہ شریعت اور طریقت دونوں ایک ہی ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ شریعت جو ہے وہ علم ہے، تو طریقت علم پر عمل ہے۔ واہ واہ۔ تو علم اور عمل، علم ہے
عمل نہیں ہے تب بھی کسی کام کا نہیں ہے، عمل ہے لیکن علم نہیں ہے تو وہ عمل کس طرح ہو سکے گا؟ آئین شریعت کے مطابق جو دین اسلام کی منشا ہے، تو اس لیے علم اور عمل دونوں درکار ہیں۔ علم کے لیے علماء کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، اور جو ہے وہ عمل کے لیے جو ہے وہ صوفیاء اکرام کی خدمت میں حاضر ہونا ہوگا۔ اور جہاں پر وہ شخصیت جو علم اور عمل، شریعت اور طریقت جہاں دونوں جمع ہوتی ہیں، تو مجھے کہنے دیجئے کہ مفتی سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ یہاں آپ کو شریعت بھی نظر آتی ہے، طریقت بھی نظر آتی ہے، کہ آپ نقشبندی سلسلے سے جو ہے وہ آپ دیگر بھی آپ کو خلافتیں حاصل ہیں۔ تو یوں دیکھا جائے تو رب تعالیٰ کی رحمت سے انہوں نے ان شریعت اور طریقت دونوں کے فیضان کو جو ہے وہ عام کیا، اور الحمدللہ عز و جل ہمیں بھی جو ہے وہ ان کا فیضان نصیب ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر ایک بات ہے جو ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے سیکھنے کے لیے، اور ہمارے اپنوں کی قدر کرنے کے لیے بڑی بہترین ہے۔ گفتگو ہم نے ملاحظہ کی کہ سید نثار علی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو شاہ صاحب کے چچا جان ہیں، ان کی دعا سے آپ کی ولادت وغیرہ کا ایک سلسلہ رہا، اور 40 دن اس ایک دعا کے لیے وقف کرنا، یعنی اپنوں کے لیے، کسی اپنے نہیں کہا نا، بھائی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تو ایک اپنا ہی تو ہے جو اس رشتے کی قدر کر رہا ہے، جو اس کے لیے فکر مند ہو رہا ہے۔ ایسا فکر مند ہونا جہاں علم شریعت ہے، علم طریقت ہے، لوگوں کی اپنی گدی ہے، ہجوم ہے ملنے والوں کا، مریدین کے لائنیں لگی ہیں، تانتا بندہ ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں بھی وقت دیا جائے، ان کو بھی نوازا جا رہا ہے، لیکن جب اپنوں کے لیے ایک بات آتی ہے تو پھر خاص وقت نکال کر اپنوں کی قدر کرنا۔ استاد صاحب، اس پر بھی میں چاہوں گا کچھ رہنمائی ہو جائے۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ جو صوفی سید نثار علی رضوی قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ الور کے اندر مرجع خاص و عام تھے، یعنی یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ عوام تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی، علماء بھی آپ کی خدمات میں حاضر ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کی حالات زندگی پر میں نے جدا سے بھی رسالہ لکھا، تو جب ان کی حالات زندگی کو دیکھا تو بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں آتے اور ان کی صحبت اختیار کیا کرتے تھے، اور یعنی اتنی مصروف شخصیت جو ہے وہ اپنوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں، 40 دن کا چلہ کر رہے ہیں، پھر جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، پھر دعا کر رہے ہیں، پھر خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جو صلہ رحمی جسے کہا جاتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، تو یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ جن کا نفقہ ہم پر لازم ہے ان کو نفقہ دیا جائے۔ مثال کے طور پر جو ہم ایک نفقہ تو ہوتا ہے کہ بیوی کو نفقہ دینا ہے یا پھر بچوں کو جو اخراجات دینے ہیں، اللہ پاک نے استطاعت دی ہے، اگر ماں باپ کو حاجت ہے تو جس طرح ہم اپنے بال بچوں کو ان کی پرورش کرتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، اسی طرح ماں باپ پر خرچ کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح ہماری کوئی بہن ہے، ہمارے کوئی بھائی ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے، مالی طور پر ضرورت ہے، تو اب ان کو نفقہ دینا بھی جو ہے وہ ہم پر لازم ہوگا۔ اور پھر یہ بالکل قریبی رشتہ دار ہے، ماموں ہے، جو ہے وہ چچا ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، یہ تو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو ان کے ساتھ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں صلہ رحمی کرنا ہوگی، حسن سلوک کرنا ہوگا، تو بالکل اپنوں کو بھی وقت دینا چاہیے، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کی حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور جس کے اپنے خوش ہوتے نا، اور اپنے دلوں سے دعائیں دیتے ہیں، پھر ان کی منزلیں بھی جلدی جلدی طے ہو رہی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف لوگوں کو رہا، اور لوگ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے قربان ہونے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے کچھ تعارف یوں بھی کروایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں زیادہ بہتر ہوں۔ وہ ایک گھر والوں سے بھی ایک جوڑ ہے، اور ایک ایسا ملنے کا سلسلہ ہے کہ یہ اکائی ہے، مطلب اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمارے بھی تعلقات کچھ ایسے ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیے، سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے، اور ان کی شخصیت کو ہم نے ڈسکس کرتے کرتے کتنے شہروں کے نام سنے ہیں کہ یہاں گئے، رامپور گئے، الور میں چلیں پیدائش وہیں رہے، اور اس کے بعد سہارنپور گئے، کہاں ماشاءاللہ سفر جاری ہے۔ لیکن ان سارے اسفار کے بعد یہ وہ دور ہے، یعنی آج سے تقریباً 100 سال پہلے کا زمانہ ہے،
اور کمیونیکیشن تو ابھی 20-25 سال کی بات ہوگی جو اتنا فاسٹ ہوا، ورنہ اس سے پہلے جو معاملات تھے وہ اتنے فاسٹ تو نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اپنوں سے ایسے متعلق رہنا، اپنوں کے ساتھ جڑ کر رہنا، اور ان کی سیرتوں میں واقعات دیکھیے آپ تو آپ کو بھولیں گے۔ دینی خدمات اپنی جگہ ہے، اور یہ دنیاوی رشتے تعلق ان کو نبھانے کے ساتھ ساتھ ہیں، اور کئی جگہ پر ہم بزرگان دین کا یہ بھی معاملہ سنتے ہیں کہ انہوں نے دین کو ترجیح دی، اور ترجیحی بنیاد پر ماشاءاللہ دین کی خدمت میں رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنوں کو بھی راضی رکھا اور دین کی خدمت بھی ان سے لی۔ ہم اپنی زندگی میں بھی یہ کسوٹی ذرا لے آئیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت قریبی ہیں جن کے بارے میں اللہ کریم ہم سے قیامت کے دن سوال فرمائے گا۔ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ اہم لوگ ہیں، کہیں ان کو بالکل فراموش ہی تو نہیں کیا جا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر دے، اپنے دنیاوی جو معاملات ہیں ان کو بھی چلائیں، دین پر بھی عمل رہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے دنیا میں رہنے بسنے اور ملنے جلنے والے افراد ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری بائنڈنگ جو ہے یہ مضبوط ہونی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں ابراہیم بھائی کی طرف، اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قبلہ رکن شورا نے بڑا تذکرہ فرمایا، اور ان کی بارگاہ میں کیسے حاضری ہوئی سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور پھر کیا فیوز و برکات کا سلسلہ ہے، کچھ ارشاد ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بحمد اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی جو ہے وہ ایک اسلاف شناسی جو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور آج کل اس پر بڑا جو ہے وہ درد دل بھی علماء اس پر جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے جو بزرگان دین پہلے گزر چکے ہیں تو ان کا ذکر جو ہے وہ آنے والے لوگوں تک پہنچنا چاہیے کہ ان سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے بہت کچھ۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی یہ ایک اسلاف شناسی کی بھی تحریک ہے، اور اس پر ہم دیکھیں کہ الحمدللہ کئی علماء اور صوفیاء کی جو سیرت پر کام ہے وہ دعوت اسلامی کا ایک پورا ایک جو ہے کارنامہ بھی ہے اور ایک تاریخ بھی ہے۔ اور بالخصوص حضرت امام المحدثین سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی پر جو رکن شورا نے کام کیا، مجھے بھی تھوڑا سا ابھی اس سلسلے کی تیاری کے سلسلے میں اس پر کچھ کام کا شرف حاصل ہوا، تو آپ اس کتاب کو دیکھیں جو محققین کہلاتے ہیں نا، تو علماء وہ اس کتاب کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ تحقیق کسے کہتے ہیں۔ اب جو ہے وہ کتاب پر ایک نام جو ہے وہ اگرچہ ایک شخصیت کا عنوان ہے، لیکن اس کی ذیل میں جو 800 شخصیات کا تذکرہ اور ان کا جو ہے وہ تعارف جو ہے اس کتاب کے اندر شامل ہے۔ اور بالخصوص اگر ہم حضرت امام المحدثین سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کریں تو چونکہ دعوت اسلامی کے اندر سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا نام جو ہے وہ کثرت کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور یہ فیضان اعلیٰ حضرت بحمد اللہ تعالی عام ہے۔ بنیادی طور پر حضرت سیدنا صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں اور ایک بڑی معروف شخصیت ہیں، تحریک پاکستان میں بھی آپ کا ایک بڑا نام ہے۔ تو حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بارگاہ میں کثرت سے جایا کرتے تھے، اور سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کے بڑے جو ہے وہ خوشگوار تعلقات اور جو ہے وہ ان کے مراسم بڑے اچھے تھے۔ تو حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جو حضرت دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے کر گئے سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی خدمت میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس حوالے سے تو جو ہے وہ شہرت عام رکھتے ہیں کہ سادات کرام اور عالم دین بھی ہو اور پھر سید بھی ہو تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس کا کچھ زیادہ ہی اکرام فرماتے ہیں۔ تو جب سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان کا بڑا اکرام فرمایا، اور پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ساتھ آپ کا جو رابطہ اور آپ کا تعلق تھا وہ روز بروز بڑھتا ہی گیا۔ اور بالخصوص آپ کی سیرت کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی چونکہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے بعض اوقات کہ بندہ جو ہے وہ مخالفین کے جو طعن و تشنیع اور مخالفت ہوتی ہے اس سے پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ اخباروں کے اندر مضامین لکھے گئے اور دشنام ترازیاں اور نہ جانے کیا کچھ کیا گیا۔ تو سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں جو ہے وہ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ شریف مدینہ شریف میں اپنی جو ہے وہ رہائش کر لوں گا، میں یہاں سے ہجرت کرنے لگا ہوں۔ تو سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان کو خط لکھا اور اس کے اندر باقاعدہ اس بات پر دلائل دیے
کہ جس زمانے میں عوام کو ایک عالم دین کی ضرورت ہو تو ہجرت تو کجا، اسے لمبے سفر کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ تو سیدی اعلی حضرت امام علیہ سنت نے خود دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث الوری کو لمبے سفر کیا ہجرت سے جو ہے وہ منع کیا اور فرمایا کہ آپ کی جو ہے وہ عوام اہل سنت کو ضرورت ہے، آپ یہیں رہیے تاکہ مسلمان آپ سے استفادہ کرتے رہیں. ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات چاند پر تھوکنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منہ کو ہی آتا ہے. تو لہٰذا چڑھتے سورج کو سلام کریں ہم یہ بھی نہیں کہتے، لیکن اس سے بھی باز رہنا چاہیے کہ چاند پر تھوکنے کی ہی ناکام کوشش کی جائے، وہ منہ پر آتا ہے تو پھر بہت برا معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ بزرگان دین کی سیرت سے ہمیں ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے، اور مفتی قاسم صاحب نے ایک جملے میں اس کو تعبیر کیا، اور ہماری جامعۃ المدینہ کی نشست تھی تو اس میں ارشاد فرمایا کہ آپ کو بافیض ہونا چاہیے. واہ. آپ جہاں ہوں آپ کی وجہ سے لوگوں کو اویئرنیس مل رہی ہو، لوگوں کو آپ کے ہونے کا فائدہ ہو. اب دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں اور ان کا فائدہ اہل علاقہ کو کیسا ہے کہ بچوں کو بھی جو ادھر مطلب ہمارے ہاں تو شعور ہی نہیں ہوتا نا بچوں کو، اور خاص طور پہ دینی شعور ہو تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. لیکن یہاں دینی مسئلے پر اتنی آگاہی اور ایسا بچے کا تسلب، جو مسئلہ اس کو معلوم ہے بس اس پر ایک تسلب نظر آیا اور بچہ اس پر عمل کرتا ہوا نظر آیا تو وہ دوسروں کی رغبت کا، دوسروں کی محویت کا ایک سبب بن گیا. ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. اپنے آپ کو بھی بزرگان دین کی سیرت کی جب بات ہو تو اپنے لیے بھی ایک کسوٹی تیار رکھنی چاہیے کہ انہوں نے تو اپنے حصے کی، دنیا بھی جو ان کے حصے میں آئی سو آئی، لیکن آخرت کا کتنا بڑا ریوارڈ وہ کما گئے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہیں مٹھی باندھ کے دنیا کے پیچھے دوڑنے کے چکر میں اپنی آخرت کو ضائع تو نہیں کر رہے. ہمیں عرصہ دراز ہو جاتا ہے نمازیں پڑھتے ہوئے، لوگوں کی عمر ہم نے دیکھا کہ اچھی خاصی بڑی ہو جاتی ہے، لیکن ان کا ایک معمول ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے جمعہ بھی پڑھنے جانا ہے نا تو علم نہیں سیکھنا، اور وہاں حال یہ ہے کہ پانی بھی بھرنے جانا ہے تو اس کو بھی علم سکھا کر بھیجا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی موٹیویشنل بات ہے کہ ہم آج جمعے کا دن ہے، چلنے لگے ہاں تو یہ بھی نیت کر لیں کہ آج ہم نے مسجد میں حاضر ہو کر ذرا بیان تو سننا ہے. سنیں تو صحیح کہ امام صاحب کیا گفتگو کرتے ہیں، کیا بات بتائی جاتی ہے. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں فرمائیے. یہ بڑی زبردست میں سمجھتا ہوں کہ ایک موٹیویشن ہمارے لیے رہے گی کہ یار بنیادی مسائل تو ہم سیکھ لیں. اتنی بڑی عمر ہو جائے اور اس کے بعد مجھے بتایا جائے کہ جناب والا آپ جو سجدہ کرتے ہیں، جو دو سجدوں کے درمیان جو آپ کا بیٹھنے کا طریقہ کار ہے، اس میں آپ ہر نماز میں واجب کو ترک کر رہے ہیں. اتنے عرصے سے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ دہرائیں. اب وہ دہرانے کا سن کر جب کندھوں پر ہمیں بوجھ فیل ہونے لگے کہ جناب والا میں تو بچپن سے ایسا ہی پڑھ رہا ہوں اور بچپن سے غلط پڑھ رہا ہوں تو کہ ساری کی ساری دہرانی پڑیں گی. اب یہاں پر میں امام صاحب سے پیکج مانگنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کا سوال کر لوں. امام صاحب کو کہنے کے بجائے کہ جناب نہیں کچھ رعایت کر دیں، اتنی ساری تو میں نے پڑھ لی ہے. جب سب غلط پڑھی ہیں اور واجب الاعادہ رہی، دہرانا ان کا ضروری رہا، تو پھر وہ دہرانی پڑیں گی. اور چلیں بڑوں کے لیے جو کچھ ہو گیا ہو گیا، بچوں کو ابھی سے درست علم پر لگا دیں کہ وہ سیکھ لیں تاکہ وہ ابھی سے درست کر سکیں. جی خالد بھائی بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ. دیکھیں ہم سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر خیر کر رہے ہیں. جی. دیکھیں جب کوئی بندہ کسی بڑے کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کو جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ جو ہے وہ علماء کے ساتھ اور شخصیات کے ساتھ جو ہے وہ متعارف کرانا چاہیے اور ان کی بارگاہ میں لے کر جانا چاہیے. جی. سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی جب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو اپنے صاحبزادے ابو البرکات سید احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو یہ بھی ساتھ لے جاتے تھے. یعنی ایک تو جو ہے وہ یہ خود تو برکتیں حاصل کر ہی رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو بھی جو ہے اس شخصیت کے ساتھ کہ جن سے وہ فیض حاصل کر رہے ہیں، جو ایک جو ہے وہ مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک عالم دین کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان سے یہ خود جا کر جو ہے وہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنے بچے کو بھی ساتھ لے جاتے تھے. اور پھر فیضان دیکھیں کہ سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جب حضرت محدث الوری رحمۃ اللہ تعالی کو اپنی خلافت اور اجازات سے نوازا،
اب برکت کیسی ملی کہ وہ جو ان کے ساتھ صاحبزادے حضرت ابو البرکات سید احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی جا رہے تھے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے والد صاحب کے ساتھ ان کے بچے کو بھی خلافت عطا فرما دی. دیکھیں یہ کیسا فیضان ہے کہ بزرگان دین کی بارگاہ میں جب بندہ جائے تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جائے اور ان سے جو ہے وہ علم دین کے جو موتی مل رہے ہیں، ان کا جو فیضان بٹ رہا ہے، تو بچے بھی اسے کیوں محروم رہیں. تو بڑوں کی بارگاہ میں اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں، جو شرعی مسائل ہیں ان کو دے کر مسجد میں بھی امام صاحب کے پاس اور علماء کی خدمت میں جب آپ حاضری دیں، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیں، تو اپنے بچوں کو بھی دین کے ساتھ متعلق کرنے کا یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ ایک عالم دین کے ساتھ اپنی اولاد کو وابستہ کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ کہیں نہیں جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس کو سیکھنے کے ذرائع جو ہمارے پاس اویلیبل ہے انہیں اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو جاری ہے سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان پر، لیکن ابھی ہم ایک پیکج شامل کرنے لگے ہیں امیر اہل سنت کا. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. یہ کسوٹی تھی صادق اور کاذب کی. جب معراج کا واقعہ ابو جہل نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابو بکر صدیق کو سنایا اور یہ سوچ کر سنایا کہ اب تو یہ بھی انکار کر ہی دیں گے، ہر بات کو مان لیتے ہیں، آج نہیں مانیں گے. یہ کہ یہ کس کی عقل میں آتا کہ رات کے معمولی سے حصے میں وہ مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد الحرام سے کعبہ شریف سے وہ مسجد اقصیٰ پہنچے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت لمبا سفر ہے، وہ بیت المقدس مکہ شریف سے بہت زیادہ دور ہے. اور پہلے وہ ہوائی جہاز بھی نہیں، ہوائی جہاز میں بھی کیا، راکٹ بھی اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتا. آن کے آن میں کیسے پہنچ گئے. اور پھر صرف اتنا نہیں، آسمانوں پر بھی گئے، اور ساتوں آسمانوں کی سیر، پھر جنت کی سیر، پھر جنت میں رہتے ہوئے دوزخ، پردے اڑ جانے، دوزخ کو دیکھنا، اور یہ عجائب و غرائب وہاں دیکھے اتنے سارے. اور یہ سب یہ ابو بکر نہیں مانیں گے. تو اس نے خوشی خوشی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا کہ اب تو بھائی تمہارے جو صاحب ہیں، تمہارے دوست، تمہارے ساتھی یا تمہارے بزرگ، اب تو یہ بالکل ایسی ایسی باتیں کرنے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے صاحب، میرے آقا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں، میں نے مانا ہے نا. اسی بننے والے سوچنے والے ہے ہی نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمائے حق 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 کے سوا کچھ بھی نہیں. تو ابو جہل تو اگر اپنے منہ کی کھائی اس بدبخت نے. اور حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب مل گیا کہ انہوں نے تصدیق فرمائی. ویسے یہ بھی صدیق کے لقب کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ آپ نے سچے، کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے. تو یوں مطلب یہ کہ انہوں نے سب سے پہلے کافر سے سن کر، ابو جہل سے سن کر معراج کی تصدیق کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے بس وہ غلط ہو نہیں سکتا. ہمارا بھی الحمدللہ صدیق اکبر کے صدقے ایمان ہے، اور جس کا نہ ہو تو وہ پھر اپنی خیر منا ایمان کی. آج بھی عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ملیں گے آپ کو کہ جو مطلب اس پہ کلام کرتے ہیں، بعض اوقات تو بیانات داغتے ہیں اپنے کہ یوں نہیں، اور معراج اتنی تھی تو اتنی تھی، تو خواب میں تھی تو فلاں تھی، تو یہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ان کے نصیب اسی منن والے ہیں کہ بیداری میں ہوئی، جاگتے ہوئے. معراج خواب میں ہوتی تو پھر وہ کوئی کمال اتنا بڑا نہ مانا جاتا نا. بیداری میں، جاگتی حالت میں معراج ہوئی. پھر یہ کہ سب سے بڑا احساس معراج کی رات میرے آقا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا ہوا کہ جاگتی حالت میں اپنی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا. اور یہ صرف اور صرف یہ میرے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اور کسی بھی نبی نے، نہ کسی ولی نے جاگتے میں اللہ پاک کو دیکھا ہے، نہ وہ اب دیکھیں گے. البتہ وہ جنت میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم غلام بھی دیکھیں گے. لیکن اب تک دنیا میں دیدار جو تھا یہ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. یہ بھی عظیم الشان معجزہ ہے. اور معراج کا جو واقعہ، اس میں ہزاروں معجزات، میں نے کڑیوں سے کڑیاں ملی ہوئی ہیں. قدم قدم معجزہ ہے الحمدللہ. تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فوراً جیسے دنیا میں بالکل کانٹا رکا ہوتا تشریف لے آئے. اعلیٰ حضرت جس کو یوں فرماتے ہیں
खुदा की कुदरत से चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके अभी न तारों की छांव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे। न अल्लाह की कुदरत के मेरा की रात करोड़ों मंजिलें आपने देखी। ये करोड़ों लाखों ये होता ना, इससे मुराद वो कि बहुत सारी मंजिलों में और बहुत सारे मकामात की आपने सैर की, बहुत सारे अजायबात और गरायबात आपने देखे और फौरन फिर ऐसा वो लगा कि जैसे फौरन आ भी गए। ये अल्लाह की शान है, अल्हम्दुलिल्लाह। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा घर, एक पल में सूए अर्श गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है जनाब। मदनी चैनल के नाज़रीन, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का वीडियो पैकेज मिराज शरीफ के हवाले से मुलाहज़ा किया और ये बहुत अच्छा हो गया कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ियारत भी और हमने गुफ्तगू भी मुलाहज़ा की और आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चश्माने सर से दीदार रहमान किया, इसका एक मुफस्सल बयान है। और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को ये मज़मून बयान करते हुए मैं देख रहा था तो बड़ी खुशी हो रही थी। जिस तरह अमीर अहले सुन्नत मोहब्बत में सरशार होकर झूम झूम कर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज का तज़किरा फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला इन्हें उम्र खिज़री अता फरमाए, नेकियों भरी तवील ज़िंदगी अता करे और हमें इनके फैज़ से बाफैज़ करे और फैज़ इनका हासिल करने की सआदत और तौफ़ीक़ भी अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की तो मोहब्बत सब कुछ है। फरमाया गया कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हम देखें कि चाहे वो शब बरात हो, चाहे शब मेराज हो या शब विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो, इन मुबारक रातों को एहतमाम करना, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात को बयान करना और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की बारगाह में अपने सरे बंदगी को झुकाना, ये अहले इश्क का और अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करने वालों का वतीरा और तर्ज़ अमल रहा है। मेराज शरीफ के इज्तिमा के हवाले से भी तैयारी कीजिए मदनी चैनल पर इंशाअल्लाह। बार बार अब ये दिन आ रहे हैं तो पैकेजेस चलते रहेंगे। अभी एक सिलसिला भी नशर किया जा रहा है हरम से ला मकान तक और निगरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी शाहिद अत्तारी साहब माशाअल्लाह बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इसमें नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज शरीफ की हिकमतें बयान कर रहे हैं। और अभी आइए आपकी कॉल्स शामिल करते हैं सिलसिले में और जानते हैं कि नाज़रीन हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद उमान है, मैं चकवाल तो गल कर रहे हैं। प्यारे खाले भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? अपनी आवाज़ में ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ प्यारा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। साडा मदी मकसद ये है, मैंने अपनी तय सारी दुनिया ने लोगों दी इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए और हमें इसके लिए कोशिशें करने की सआदत अता फरमाए। बेटा इतनी सारी पंजाबी यकमुश्त मुझसे तो थोड़ा सा सुनना भी दुश्वार हुआ और ये दुश्वार तो यूँ नहीं हुआ, मज़ा ही आया। लेकिन जब मैंने ये सोचा ना कि मैं आपको कुछ रिस्पॉन्ड करूँ और थोड़ी सी पंजाबी बोलने की कोशिश करूँ तो इतनी सारी कि आगे तो अपनी आती हुई भी चली गई। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जिस एक्सेंट के साथ आपने शेर पढ़ा है मैं तो उस एक्सेंट से भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन बहरहाल आपकी दिलजोई के लिए कालियां जुल्फा वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। इतना मैं कह सकता था, ये मैंने आपकी दिलजोई के लिए कहा। मजीद कॉल दीजिए। मैं चलूं बताते बता रही हूँ सारे ताले भाई है तो ना समाऊंगी आंटा टटारा ना मैं मुहम्मद दीता उजाला ना मैं मुहम्मद पूछे तमौला लाया ताता मैं देता हूँ दी ना सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। मजीद कॉल दीजिए।
میں حکیم محمد حیات شاہی بٹھٹوانا خوشاب سے بول رہا ہوں، پنجاب سے۔ حارث بھائی کو کہنا ہے کہ آپ یہ نعت سنوا دیں کہ حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جزاک اللہ خیر۔ کیا بات ہے، اللہ کریم آپ کو برکت دے، خوشیاں عطا فرمائے۔ بہت اچھے کلام کی آپ نے فرمائش کی، اللہ جزائے خیر دے۔ مزید کال شامل کرتے ہیں۔ میں آپ کا یہ روزانہ چینل دیکھتا ہوں اور آپ کا یہ پروگرام ڈیلی میں دیکھتا ہوں، اور میں یہ نعت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وضوئے نظر پھرتے ہیں، وضوئے نظر پھرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت دے۔ عدنان بھائی، ان کے پڑھنے پر آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت خوب پڑھا اور بہت اعلیٰ پڑھا، ماشاءاللہ، کیا بات برکت دے۔ ہے۔ عدنان بھائی کی تائید آپ کو حاصل ہوئی، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے اور اپنی بارگاہ میں آپ کا پڑھا ہوا قبول فرمائے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ میں آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے سن رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ تو میں نے اپنے دادی دادا کے لیے مغفرت کی دعا کروانی ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، دعا کر دیجیے گا۔ آمین آمین، اللہ کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور اپنے کرم سے، اپنے فضل سے انہیں حصہ عطا فرمائے۔ یہاں ایک میسیج اور بھی تھا، اس میں تھا کہ مجھے آپ سے دعا کی ریکویسٹ کرنی ہے، کافی پریشان ہوں، آزمائش میں ہوں، اور میرے حق میں دعا کر دیں، مبلغین سے بھی دعا کروا دیں کہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور پریشانیاں دور کرے، اور تھوڑا سا ہم اپنے اسباب پر بھی غور کر لیتے ہیں۔ غور کرنے میں کیا حرج ہے؟ سوچ وچار کر لیں کہ بسا اوقات پریشانیاں جو ہے نا، وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، لیکن غور کرنے میں حرج نہیں ہے۔ رزق کی تنگی کی لوگ شکایت کرتے ہیں، لیکن نماز کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، رزق کی تنگی کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دسترخوان پر رزق کی بے حرمتی کے بھی نظارے ہوتے ہیں۔ کچھ اس طرح کے اسباب آپ دیکھیں گے نا، ارد گرد آپ کو نظر آ جائیں گے۔ لوگ بجلی کے بل کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ آ رہا ہے، لیکن لائٹس ان کی دیکھیں تو دن رات جل رہی ہیں تو جل رہی ہیں۔ تو یہ کچھ اسباب جو ہیں وہ اختیار کرنا بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر ان کو درست کرتے رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم خیر کا سوال کرتے رہیں گے تو یقیناً کرم ہوگا اور آسانیاں ہوں گی۔ بہرحال آپ کے لیے دعا ہے، مالک کریم پریشانیاں دور فرمائے، اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ کال دیجیے گا مزید۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ خالد بھائی ایک کلام سنا دیں، ہم بھی مدینے جائیں گے، جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، جزاک اللہ خیر۔ غالباً یوں ہے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ بڑا زبردست کلام ہے، بہت خوبصورت اور بہت پیارا۔ اچھا، کچھ میسیجز میں یہاں شامل کرنے لگا ہوں، اور کون کون ہیں ہمارے ساتھ، کچھ میں نام ہے کچھ میں نہیں ہے۔ کشمیر سے ہیں اور مجھے یہ کلام سنا دیں، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ اچھا جی، بہاولپور سے میسیج ہے، کلام سنا دیں، میں تو 5 دن کا غلام ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میرا نام مدثر ہے، میں پاک پتن سے بات کر رہا ہوں، اور کلام کون سا سننا ہے؟ ٹھیک ہے، کلام کی بھی آپ نے فرمائش کی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں ذکر ہے عاقب اتاری ہیں اور بہاولپور سے ہیں یہ بھی، اور ان کا کہنا ہے کہ پروگرام بہت اچھا ہے، اور والدین کے لیے دعا کا کہا ہے، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ ایک سوال بھی کیا ہے، لیکن اس سوال کو فی الحال ہم جواب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہیں سب۔ بہرحال اب جب یہ کہہ دیا ہے کہ جواب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہے تو سوال میں پڑھ ہی دیتا ہوں، کہہ ہی دیتا ہوں۔ یہاں پر سوال ہے کہ خلیل بھائی کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ میری جو آخری معلومات ہیں اس کے مطابق خلیل بھائی نے فی الحال یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ابھی کچھ مصروفیت ہے تو میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، جیسا ہی انشاءاللہ مصروفیت سے وہ تھوڑا فری ہوتے ہیں تو ہم ضرور ان کو کال کریں گے اور سلسلے میں آپ انہیں پھر دیکھ سکیں گے۔ اچھا جی، کلام سننا ہے، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، اٹک سے اس کلام کی فرمائش ہے۔ امیر علیہ سنت کی منقبت سنا دیں، اور محمد اعجاز ہیں چک نمبر 29 سے منڈی بہاؤدین، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام آج سکھ مترا، یہ سنا دیجئے۔ محمود بھائی کا اسٹوڈیو کلام شاہ دولہ بنا
یہ سنا دیجیے اور میرے گھر والوں کے لیے حاضری مدینہ کی دعا فرما دیں، اللہ کرم فرمائے اور حاضری مدینہ عطا فرمائے۔ میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام آئے، ٹھیک ہے جی، ملتان سے ظاہر ہیں اور ٹھیک ہے آپ کا ایک سوال ہے، اور کیونکہ ابھی فرمائشوں کی طرف ہم نے آنا ہے اور فرمائشوں کی طرف آگے بڑھنا ہے، لہٰذا آپ کے سوال کو بھی ہم ریزرو کر رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، یہ کلام سننا ہے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، اس کی بھی فرمائش ہے۔ اچھا جی، یہ شہر خانپور سے ہیں، کون ہے نام نہیں لکھا ہے، لیکن کلام سننا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اچھا جی، میرا نام حافظ محمد شعیب ہے اور کھلے آنکھ بہت پیارا پروگرام ہے، جزاک اللہ خیرہ، اور سارے گھر والے اور خاص کر امی جان بہت شوق سے دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کی امی جان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ عدنان شیخ بھائی کلام سنائے، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ٹھیک ہے جی، اور حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ اور ٹھیک ہے جی، پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ اچھی باتیں کرنے کے لیے، اچھے پیغامات دینے کے لیے، اور دعاؤں کی بھی میسیجز ہیں وہ میں نے پڑھ لیے ہیں، اور سب کے لیے دعا ہے اللہ کریم اپنی رحمت کی نظر فرمائے، مکہ مدینہ کے طلبگاروں کو بار بار مالک کریم حاضری عطا فرمائے۔ کالز آپ کی مزید شامل کرنے لگے ہیں جی۔ خالد بھائی، محمد قربان اتاری بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میری بیٹی ہادیہ بیمار ہیں، دعا فرما دیں اللہ پاک اسے صحت عطا فرمائے، نعت شریف یا کلام سنا دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین، اللہ کریم آپ کی بیٹی کو صحت عطا فرمائے، تندرستی دے اور اس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے۔ جی انشاءاللہ کلام شامل کرتے ہیں، ایک کال اور دے دیجیے گا۔ محمد بشیر اتاری یوسی قریشیاں دلے والی میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا پیارا سلسلہ ہے، اور آج کا موضوع بھی بڑا پیارا ہے۔ نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ کیا بات ہے، اللہ کریم آسانی عطا فرمائے اور ہماری گناہوں کی کاش عادتیں چھوٹ جائیں۔ واہ کیا بات ہے مدینے کی، اس کلام کی فرمائش ہے، دلہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا۔ زہیب اتاری ہیں ستیانہ سے، یہ کہہ رہے ہیں اچھا جی نعت سنا دیں۔ عامر مقصود ہیں ہارون آباد سے، سوئے طیبہ جانے والوں۔ ادن میں کچھ کلام سنائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی عدنان بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کالی زلفا والا دکھی دیلانا سہارا، کالی زلفا والا دکھی دیلانا سہارا، قسم خدا دی مینو، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، کالی زلفا والا دکھی دیلانا سہارا، دسا کی وے مصطفیٰ دے کنی سوڑی شان وے، دسا کی وے مصطفیٰ دے کنی سوڑی شان وے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سکھارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سکھارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، کالی زلفا والا دکھی دلاں دا سہارا، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے
جس میں منور کتابش اللہ رے تیرے جس میں منور کتابش جانے جان میں جانے جان جانے جان میں جانے تجلا کہو تجھے جانے جان میں جانے تجلا کہو تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سبحان اللہ 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 مکھ چند بجب شاشانی مکھ چند بجب شاشانی مت چمکے نورانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلفت اک مستانی کالی زلفت اک مستانی مغمور کی ان مد مریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت لو پہچانا اس صورت لو میں جانا جاتے جانے جہانا تھا اس صورت لو میں صورت لو میں جانا کتے جانے جہانا تھا اس صورت لو میں جانا تھا یا رسول میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی اس صورت لو میں جانا تھا اس صورت لو میں جانا جانے جہانا تھا اس
صورت لو میں جانا جانا کھاتے جانے جہانا بغیر دیدار مشتاق غیر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پگر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے خدا را اباؤں کے دم ہے لبوں پر دم واپسی تو نظارہ کروں میں اس صورت لو میں جانا تھا اس صورت لو میں جانا تھا جانا کھاتے جانے جہانا کا سچ آقا میرا بدی شانا تھا سب آقا میرا بدی شانا تھا جس شان تو شانا سب سڑیا بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک سبحان اللہ ما اجملک سبحان اللہ ما اجملک 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 سبحان اللہ ما اجملک ما اکملک سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتے میرے علی کتے تیری ثنا کتے میرے علی کتے تیری ثنا مشتاق اکی کتے جاریا بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نسیم جانب بطحا گزر کو نسیمہ جانب بطحا گزر کو زی احوال محمد را خبر کو زی احوال محمد را خبر کو نسیم جانب بطحا گزر کو
नसीमा जानिबे बतगा गुज़र को ज़ी अहवाल मोहम्मद रा खबर को ज़ी अहवाल मोहम्मद रा खबर को तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद सिरोए लुत्फ सोए मन नजर को ज़रोए लुत्फ सोए मन नजर को ऐ शाफ़िए उम्म शहीज़ी जागने खबर लिल्लाह ने खबर मेरी लिल्लाह ने खबर दरिया का जोश ना होना बेड़ा ना खुदा मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाह ने खबर अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे मेरा है कौन तेरे सिवा अहले खबर माना खबर तो ही सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़रोए लुत्फ सोए मन नजर को नसीमा जानिबे बतहा गुज़र ज़ी अहवाल मोहम्मद रा खबर माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, गुफ्तगू आज जारी रही सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से और आपकी सीरत के चंद ही गोशों पर बातचीत हो सकी है। अभी शामिल करने लगे हैं अगला मरहला और उसमें मैं रुकन शुरा की तरफ पहले एक सवाल बढ़ाना चाह रहा हूँ जो है तो ज़िम्नन सीरत ही से मुतालिक, क्योंकि जो ज़बरदस्त किताब हयात इमामुल मुहद्दिसीन आपने तहरीर फरमाई है माशाअल्लाह, एक ज़बरदस्त इंसाइक्लोपीडिया गोया है दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत पर। लेकिन जानना ये चाहूँगा कि इसके लिए जो चीज़ें जमा की गई, जो कंटेंट तरतीब पाया, ये कहीं किताब से लिया या अफराद से हासिल हुआ? देखें, दोनों सूरतें हुई हैं कि जितने भी किताबें लिखी गई और सीरत के उन्वान पर हैं, उलमा मशाइख की सीरत पर हैं, उनको देखा गया। और इसके अलावा ख़ुद अलवर से मैंने रब्ता किया और हिंद के कई इस्लामी भाइयों से रब्ता किया और कई मशाइख से इस सिलसिले में रब्ता हुआ। इनके जो यहाँ पर आस्ताना कहें या ख़ानदान कहें, उनसे भी रवाबित हुए। तो ये दोनों सिलसिले में कोशिश रही। और एक बात यह है कि किताबों से
مواد لینا تو آسان ہے، لوگوں سے ملاقات کر کے اور ان سے جو ہے وہ لینا یہ قدری مشکل ہے، اور جو تحقیق کا کام کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ پاک مدد فرماتا ہے، اور جب بندہ کام کرتا ہے تو کام کو سکھاتا ہے۔ امیر اہل سنت کا قول ہے کام کو سکھاتا ہے کہ جب ہم کوئی کام شروع کر دیتے ہیں تو اس کے لیے بندے کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے اور استقامت وہ اختیار کرے، تو پھر رب تعالیٰ عز و جل راہیں کھول دیتا ہے، اور خود جو ہے وہ اللہ پاک توفیق بھی دیتا ہے، ہمت بھی دیتا ہے، اور سب سے زیادہ تو میں یوں کہوں گا کہ جس پر ہم کام کر رہے ہیں تو ان کی طرف سے ہی مدد آتی ہے، اور یوں جو ہے وہ خواب میں بھی رہنمائی ہو جاتی ہے۔ تو ان کے جو بیٹے ہیں حضرت شاہ البرکات مفتی اعظم پاکستان سید احمد قادری صاحب، ان کی حالات زندگی پر جو ہے وہ میں کام کر رہا تھا، تو مجھے ایک دن ان کی زیارت نصیب ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ یوں ہے، یعنی خود ہی جو ہے اپنا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ تو بزرگوں کی جب نظر ہوتی ہے تو خود ہی جو ہے وہ کام آسان ہو جاتے ہیں، اور کڑی سے کڑی ملتی چلی جاتی ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ رہنمائی فرماتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ ان کی حالات زندگی کو آگے ہم بڑھاتے ہیں کہ فارغ و تحصیل ہونے کے بعد علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے انہوں نے جو ہے وہ درس حدیث حاصل کیا، اور پھر اپنے ہی علاقے میں آ کے ریاست الور کی جو جامع مسجد ہے اس میں آپ جو ہے وہ درس قرآن دیا کرتے تھے۔ تو درس قرآن میں ہر قسم کے لوگ شرکت کیا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک میواتی رائبہ کا ایک گاؤں کا نام تھا، وہاں سے جو الور میں آیا اور اس نے میرے درس قرآن میں شرکت کی۔ میں خلاصہ بیان کروں گا کہ درس قرآن کرتے ہوئے میں نے ایک حدیث پاک بیان کی کہ ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور ایک شخص کو جو ہے وہ سانپ نے ڈس لیا تھا، اس کو دم کیا تو اس کا سانپ کا جو ڈنگ تھا یا زہر تھا اس کا اثر نہیں ہوا، وہ صحت یاب ہو گیا۔ تو وہ دیہاتی نے یہ واقعہ سنا، اس کے بعد وہ چلا گیا، اور واپس آ کے کچھ عرصے کے بعد واپس آیا، اور سید دیدار علی شاہ صاحب کو اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے یہ حدیث پاک آپ سے سنی تھی، تو ہماری والدہ جو ہیں ان کو ایک سانپ نے ڈس لیا، اور وہ بڑا زہریلا سانپ تھا۔ اب ہم سب پریشان ہو گئے، وہ مرنے کے قریب چلی گئی۔ ہم نے آپ ہی نے جو حدیث پاک سنائی تھی، ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر جو ہے وہ اپنی ماں پر دم کیا، اور رب کی رحمت سے اس کو شفا نصیب ہو گئی، اور واقعی سورۃ فاتحہ جو ہے یہ سورہ شفا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیہاتی تھا اور اس نے اس حدیث پاک پر جو ہے وہ عمل کیا، تو اس کو یہ فائدہ حاصل ہو گیا۔ تو بہرحال آپ کے درس قرآن، آپ کے دیگر جو دروس اور آپ کی محنت کا کیا نتیجہ نکلا کہ الور کے وہ آپ کے درس میں شرکت کرنے والے لوگوں پر بڑا اثر ہوا، اور کئی لوگوں نے داڑیاں رکھ لیں، کئی لوگ نمازی بن گئے، اور آپ کا جو درس تھا نا وہ اتنا عوامی ہوا کرتا تھا، آپ کا واعظ جو ہے وہ ایسا زبردست ہوا کرتا تھا کہ یہ دیہاتی لوگ بھی آپ سے فائدہ اٹھا لیا کرتے تھے، یعنی اتنا آسان درس قرآن درس حدیث دیا کرتے تھے۔ اور پھر جو ہے وہ رب کی رحمت سے آپ کے جو استاذ تھے تاج المحدثین مولانا ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر اپنے مدرسے میں آپ کو تدریس کے لیے بلایا، آپ مدرس اول بنے، اور پھر کچھ عرصہ جو ہے وہ آپ نے کلکتہ کے اندر بھی آپ نے جو ہے وہ کچھ عرصہ تدریس فرمائی، اور پھر کچھ عرصہ آپ بمبئی میں بھی جو ہے وہ خدمات سر انجام دیتے رہے، اور آپ اس زمانے میں آپ بڑا واعظ کیا کرتے تھے، آپ جو ہے وہ واعظ مشہور ہو گئے۔ اور پھر جو ہے وہ آپ نے کچھ جو ہے وہ کچھ عرصہ اپنے ایک قریبی علاقے کے اندر بھی جو ہے وہ خدمات سر انجام دی، اور پھر جو ہے آپ واعظ کرنے کے لیے لاہور میں تشریف لائے۔ تو لاہور میں ایک تھا دارالعلوم نعمانیہ، تو آپ پھر اس کے اندر آ گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ نے درس حدیث بھی دیا اور دیگر دروس بھی پڑھاتے رہے۔ 3 سال آپ نے یہاں پر پڑھایا۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے تھے، ایک قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، یہ نوجوان تھے، 16 سال 15 سال یا 12 سال کو اتنی عمر ہو گئی ان کی، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی جو وفات ہے اس کا آپ پر بڑا اثر ہوا، آپ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ پھر آپ جو ہے دوبارہ الور چلے گئے۔
تو اللہ پاک نے پھر آپ کو صبر عطا فرمایا، اور پھر آپ آگرہ کی جو مرکزی جامع مسجد ہے، شاہی مسجد ہے، اس میں آپ وہاں پر چلے گئے۔ وہاں پر آپ ایک تو تدریس کیا کرتے تھے، یہاں پر جو آپ کے بیٹے ہیں شاب البرکات سید احمد قادری صاحب، انہوں نے آپ سے دورہ حدیث شریف بھی پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کتب ستہ ہے وہ ساری کی ساری اپنے والد صاحب سے پڑھی، اور وجہ یہ بیان کی کہ صرف ایک واسطے سے، یعنی والد صاحب جو ہے وہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی، اور یہ جو ہے شاب عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو یوں جو ہے وہ سید دیدار علی شاہ صاحب کا واسطہ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا، دو واسطوں سے آپ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے جو نسبت قائم کرنے کے لیے آپ نے ان سے جو ہے وہ دورہ حدیث کیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہاں پر فتاوی نویسی بھی کیا کرتے تھے۔ آپ نے جو اس 5 سال کا عرصہ وہاں پر گزارا، وہاں جو آپ نے فتاوی لکھے ان کو جمع کیا گیا، تو پوری ایک جلد جو ہے وہ فتاوی دیداریہ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ آپ نے 5 سال خدمات سر انجام دینے کے بعد آپ پھر لاہور میں آ گئے، دوبارہ دارالعلوم نعمانیہ کے اندر آپ نے تدریس کا سلسلہ کیا، اور پھر آپ نے جو ہے وہ مسجد وزیر خان کے اندر امامت خطابت بھی رکھی، اور یہیں پر جو ہے وہ دارالعلوم حزب الاحناف کا آغاز فرمایا، اور پھر اس دارالعلوم نے جو ہے وہ جو ہے کئی سال خدمات سر انجام دیں، اور یہ وہ زمانہ تھا جب دارالعلوم نعمانیہ کے اندر دور حدیث کا جو ہے وہ سلسلہ منقطع ہوا، تو پھر آپ نے دور حدیث کا سلسلہ جو ہے دارالعلوم حزب الاحناف کے اندر شروع کیا۔ اور جو میں نے ریسرچ کی ہے اس زمانے میں اس حصے میں جہاں پاکستان واقع ہے، تو ان صوبوں میں دور حدیث کا سلسلہ یوں نہیں ہوتا تھا، تو یہ آپ اس زمانے میں آپ نے یہاں دور حدیث شریف شروع فرمایا، اور پھر سالوں یہ دور حدیث شریف جو ہے وہ جاری رہا۔ تو یوں آپ نے الحمدللہ علماء جو بریلی شریف جایا کرتے تھے، مراد آباد جایا کرتے تھے، دہلی جایا کرتے تھے، وہ الحمدللہ دارالعلوم حزب الاحناف کے اندر دور حدیث شریف کیا کرتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں یعنی جس چیز کی ضرورت ہے، دور حدیث شریف کی ضرورت تھی، تو آپ نے شروع فرمایا۔ فتاوی نویسی کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور بھی آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ یہ تو ایک اجمالی جو ہے وہ سلسلہ جو ہے میں نے بتایا ہے، آپ کی حالات زندگی جو ہے وہ عرض کی، یہ مزید تفصیلی جو ہے حالات ہیں وہ حیات المحدثین میں جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اللہ پاک ان کا جو فیضان ہے، آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے جو شاگرد تھے ان کے بھی حالات اس کے اندر موجود ہے۔ ان کے شاگردوں میں سے کئی نے جو ہے دورہ حدیث شریف شروع فرمایا، اور یوں جو ہے آپ امام المحدثین جو ہے وہ کے منصب پر فائز ہوئے، اور پھر جو ہے یہ سلسلہ الحمدللہ یوں سمجھیں کہ ہمیں بھی کئی واسطوں سے جو ہے وہ ان کا فیضان جو ہے وہ نصیب ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ رب العالمین اس فیضان سے مزید ہمیں برکتیں عطا فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، اور زبردست آپ کی حدیث کے حوالے سے خدمات، اور عاشقان حدیث کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بتانا، پڑھانا، یقیناً یہ زبردست دینی خدمت رہی، حدیث کی خدمت رہی، اور اس کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرہ کی زیارت آپ کو نصیب ہوئی۔ جو کچھ مختصر باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا ایک اجمالی خاکہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر تفصیلات بیان نہیں ہو پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بارے میں ہم جانیں، تاکہ جس طرح سے خدمت دین کا جذبہ ان کے سینوں میں بیدار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں میں بھی اس کو بیدار فرمائے، اور ان کے فیضان سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ سلسلہ پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی تو رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، جنوں ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، جنوں ملائک تیرے غلام، سب
سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، جود و سخا کا پرچم بھی، زخم جہاں کا مرہم تو ہی، مشکل کشا تیرا ہی نام، مشکل کشا تیرا ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،